تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ انسان تین قسم کا ہوتا ہے، ایک عقل مند، ایک آدھا عقل مند اور ایک مغرور، بدبخت اور بے حس۔ ان تینوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور ان کی کیا علامتیں ہیں، اس کے بارے میں آج بتایا جائے گا۔ عاقلاں باشد کے باؤ مشعلاست، او دلیل و پیشوائے قافلاست۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس کے پاس ہدایت کی مشعل ہے، ہدایت کا لیمپ ہے، نور کی روشنی ہے، اور وہی قافلے کا رہنما ہوتا ہے اور وہی پیشوا ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ پرانے جب قافلے گزرا کرتے تھے، چاہے وہ 10-20 آدمی کا ہو، چاہے وہ 200-300 آدمی کا ہو، جب جنگلوں سے گزرتے تو جو ان کا لیڈر ہوتا اس کے ہاتھ میں ایک مشال ہوتی تھی اور اس کی روشنی میں سارا قافلہ آگے بڑھتا تھا اور وہ سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اس بات کی علامت بھی تھی کہ جس کے ہاتھ میں وہ مشال ہے وہ قافلے کا لیڈر ہے۔ تو عقل مند آدمی کو یہ کام سونپا جاتا تھا، جس کو راستہ معلوم ہے، جس کو چلنے کا ہنر آتا ہے، جو عقل کا پختہ ہے، ایسے آدمی کو سلیکٹ کیا جاتا تھا قافلے کی سالاری کے لیے۔ تو اس کی علامت یہ تھی کہ اس کے پاس مشل ہوتی تھی۔ تو اب یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس نور کی یہ مشل موجود ہوتی ہے، لیمپ آف دا لائٹ جس کے پاس ہے، جس کے ہاتھوں میں ہے، وہی عقل مند آدمی ہے اور وہی قافلے کا رہنما ہے اور وہی پیشوا ہوتا ہے۔ پیروے نور خودست آ پیش رو، تابع خیشست آ بے خیش رو۔ اب جیسے قافلے کا رہنما اپنے ہاتھ میں مشل لیے ہوئے آگے آگے چلتا ہے اور اس کی روشنی میں ہی سارا قافلہ چلتا ہے، ویسے روحانیت کے معاملے میں اصل قافلہ سالار وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ نور کی مشل باہر سے نہیں آتی ہو بلکہ اس کے اندر ہو۔ وہ اپنے نور کی روشنی میں، اپنے اندر جو نور ہے وہ اس نور کی روشنی میں خود بھی چلے اور اپنے قافلے کو بھی چلائے، اور وہ بے اختیار چلنے والا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ جیسے اس کو راستہ بتایا جاتا ہے وہ چلنے والا ہوتا ہے، اور اپنے اس نور کا جو اس کے دل کے اندر ہے وہ اسی کا تابع ہوتا ہے۔ اس کی اندر کی جو ہدایت ہے، جو نور ہے، اس کو جس طرف چلنے کے لیے کہتا ہے وہ اسی راستے پر چلتا ہے۔ اس کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے اختیار، میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں والا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ سارے فیصلے اپنے اختیار سے لے رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں لیتا، بلکہ اس کا نور اس کو جو ہدایت کرتا ہے، یہ کرو وہ کرتا ہے، یہ مت کرو وہ نہیں کرتا ہے۔ اب بھلے ہی اس میں اس کو ظاہری طور پر کچھ نقصان بھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان میرا نقصان نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر انبیاء کرام کی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں پہلی بات تو کہ اس طرح کے چلنے والے سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور سخت زندگی گزارتے ہیں، نقصانات اٹھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اپنے نور کی ہی اتباع کرتے رہتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بڑے عاقل انہی کو کہا جاتا ہے، بڑے عقل مند انہی کو کہا جاتا ہے۔ مومن خیشست ایمان آورید، ہم بدان نورے کے جانش زاں چرید۔ وہ اپنے اوپر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اپنے اوپر ایمان لایا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، لیکن رسول اللہ کا کلمہ ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو میں ہے وہ اندر کے نور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم لوگ کسی اور کو رسول اور نبی مان کر اپنا ایمان پورا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسول اور نبی مان کر اپنا ایمان پورا کر رہے ہیں۔ ہم بدا نورے کے جانس جاں چرید، اور اس نور پر جس سے ان کی روح نے غذا حاصل کی ہے، وہ اسی نور پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کو اندر سے اس نور سے غذا ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے مکمل عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ باہر کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنے اندر کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے سرکار خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خلق دل سے پوچھئے ہو پوچھنا، اگر رکھیے اٹھا کے طاق میں جھگڑا کتاب کا۔ پوچھنا ہے تو اندر سے پوچھو، باہر سے کیا پوچھتے ہو؟ تو اندر وہ نور ہونا چاہیے نا، تبھی تو وہ ہدایت حاصل ہوگی۔ دیگرے کے نیم عاقل آمدو، عاقل را دیدہ خود داندو۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو آدھا عقل مند ہے، اس طرح کا پورا عقل مند نہیں ہوتا، لیکن آدھا عقل مند تو ہے، ایک دم بے وقوف جاہل نہیں ہے، عقل مند ہے لیکن آدھا عقل مند ہے۔ لیکن وہ اپنے آدھی عقل سے کیا کرتا ہے؟ اس کو احساس ہے کہ میں آدھا عقل مند ہوں، تو اپنی آدھی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ آدھی عقل کا استعمال وہ نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ میں آدھا عقل مند ہوں۔ تو جو وہ نہیں جانتا ہے ایک حصہ ہے، اور جو جانتا ہے وہ ایک حصہ ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ جو اپنے جاننے والا جو حصہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کر نہ جاننے والے حصے کا کام پورا کرتا ہے۔ یعنی اتنا عقل مند ہے کہ اس کو یہ تو معلوم ہے کہ مجھے راستہ نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے اس کی عقل سے کہ یہ راستہ کس کو معلوم ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے۔ ایک آدمی جس کو راستہ معلوم ہے اور اس کو چلنا آتا، چلنے کا ڈسپلن معلوم، چلنے کا نظام معلوم، سب کچھ ہے، وہ عقل مند ہے۔ ایک آدھا عقل مند ہے، یعنی اس کو راستہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ راستہ کس کو معلوم ہے، تو یہ آدھا عقل مند ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جس کو راستہ معلوم ہے۔ دست دروے زد چکور اندر دلیل، تابدو بینا شدو چست و جلیل۔ جیسے اندھے کو پتا ہے کہ میں اندھا ہوں، اندھے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اندھا ہوں اور مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لکڑی کے سہارے سے چلتا ہے، لکڑی پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے اور لکڑی کے سہارے وہ پورا راستہ طے کرتا ہے۔ تو ویسے اگر آدمی کو معلوم ہو کہ میں نہیں جانتا، تو وہ جاننے والے کو اپنی لکڑی بنا کر آگے آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے لکڑی پر بھروسہ کیا ہے اور لکڑی کے سہارے آگے گیا۔ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آدھا جانتا ہوں، وہاں پر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انگریزی زبان میں بھی کہا جاتا ہے ہاف نالج از ڈینجرس، بہت مشہور ہے، ہاف نالج از مور ڈینجرس دین اگنورینس، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ہاف نالج از ورس دین اگنورینس، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تھامس مکاولی نام کے ایک مشہور برٹش پوئٹ تھے، ان کا یہ کہنا ہے ہاف نالج از ورس دین اگنورینس۔ تو ایسے کیسے ہوتا ہے ہاف نالج اتنی خراب ہو جائے کہ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اس لیے ہے، دیکھیے کوئی بھی آدمی عالم بنتا ہے تو ہاف نالج سے ہو کر ہی جائے گا نا، کس کو ایک ساتھ فل نالج آ جاتی ہے؟ تو پہلے ہاف آئے گی، اسی کے بعد تو فل ہوگی، تو پھر ڈینجر کیسا ہو گئی؟ ڈینجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آدمی جب تک وہ ہاف نالج میں ہے اپنے آپ کو ہاف نالج والا سمجھے تو یہ ڈینجر نہیں ہے، ہاف سے فل بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہاف نالج رکھنے والا اپنے آپ کو فل نالج والا سمجھے تو یہاں پر خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہاف نالج از ڈینجرس اف اٹ از کنسیڈرڈ ایز فل نالج، یہ ہے اصل پورا جملہ۔ اف اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز فل نالج then half knowledge is not dangerous. It is the starting point to acquire full knowledge. جب تک half knowledge حاصل نہیں ہوگی full knowledge کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں کم جانتا ہوں، تو کم جانتا ہوں کا احساس اگر اس کو ہوگا تو وہ زیادہ جاننے والوں سے پوچھ کر فیصلے کرے گا۔ وہاں خرے کز عقل جو سنگے نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت۔ اور وہ جو بالکل کچھ نہیں جانتا، بالکل کچھ عقل نہیں رکھتا، وہ تو ایک گدھا ہے، اس میں خود نہ کبھی عقل تھی اور اس نے
کسی عقل مند کو بھی نہیں پکڑا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس سے بڑا بے وقوف کیا ہو سکتا ہے؟ خود تو بے وقوف ہے، خود تو جانتا نہیں ہے، اور جو جاننے والا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب ایسے آدمی کو منزل تو مل ہی نہیں سکتی۔ اس اندھے کی طرح جو خود اندھا ہے اور اپنے آپ کو آنکھ والا سمجھ کر نکلتا ہے، اور لکڑی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ کیوں رکھے گا؟ جب اگر اندھا اپنے آپ کو آنکھ والا سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھے تو سب دکھائی دیتا ہے، تو وہ لکڑی لے کر کیوں چلے گا؟ آدمی کو اگر یہ احساس ہو کہ میں تو سب دیکھ سکتا ہوں، تو وہ لکڑی لے کر کیوں چلتا ہے؟ اس کو اپنی کوئی کمزوری کا احساس ہے، تبھی وہ لکڑی رکھتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو اپنے بوڑھے ہونے کا احساس ہے، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، دکھائی برابر نہیں دے رہا ہے، گرنے کا خطرہ ہے، وہ ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتا ہے۔ نوجوان بچہ کیوں لے کر چلے گا ہاتھ میں لکڑی؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میری طاقت ہے، میری بینائی ہے، سب کچھ ہے۔ تو احساس ہونا ضروری ہے۔ کم عقل کو اپنی کم عقلی کا احساس ہے تو کم عقلی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کم علمی کا اگر جاہل کو احساس ہے تو اس کی جہالت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ احساس رہنا ضروری ہے۔ اگر ہاف نالج ہے اور اپنے آپ کو فل نالج والا سمجھے تو یہ خطرے والی بات ہو جاتی ہے۔ رہ نہ دانت نئے قلیل و نئے کثیر، می نجویت ہم نذیر و ہم بشیر۔ خود تو راستہ نہیں جانتا، نہ تھوڑا جانتا ہے نہ زیادہ جانتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ کسی ڈرانے والے کو، کسی خوشخبری دینے والے کو بھی تلاش نہیں کرتا۔ نذیر اور بشیر، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، اور بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئے قرآن مجید میں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر رہنما سے آپ مراد لے رہے ہیں۔ رہنما آپ کو خوشخبری دینے والا بھی ہوتا ہے، آپ کو ڈرانے والا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ خوشخبری دیتا ہے، اور جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو ڈراتا ہے۔ اسی کو تو رہنما کہتے ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، کبھی آپ کے غصے سے پیش آتا ہے، جیسی صورتحال ہو ویسا کرتا ہے۔ اسی کو تو تربیت دینے والا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو القاب سے سرفراز کیا، بشیر اور نذیر۔ تو جو راستہ جانتا ہی نہ ہو، جو گدھا ہو، گدھا صفت ہو، وہ کسی بشیر اور نذیر کو کیوں تلاش کرے گا؟ وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ غرقہ اندر غفلتو در قال و قیل، ننگ شاید آمدن خلف دلیل۔ وہ تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، غیر ضروری کے بحث و مباحثے میں پڑتا رہتا ہے، آرگیومنٹس کرتا رہتا ہے۔ اس کو شرم آتی ہے کسی رہنما کے پیچھے پیچھے چلنے میں۔ اس کی انانیت، اس کا غرور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر بحث مباحثے کرتا ہے، اپنے آپ کو درست ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، اور مکمل طور پر غفلت میں، اپنی دنیا داری میں، اپنے کاموں میں اتنا منہمک ہے کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے اپنی غلطی۔ بس میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ ایسا آدمی کسی رہنما کے پیچھے کیوں چلے گا؟ کسی کی اطاعت و فرما برداری کیوں کرے گا؟ میروت اندر بیابان دراز، گاہ لنگاں آئی سو گاہ بتاز۔ ایک لمبا جنگل ہے، بہت دور دراز، بہت طویل مسافت والا، اور چلا جا رہا ہے۔ نہ راستہ معلوم ہے، نہ راستے کی گھاٹیوں کا علم ہے، کچھ نہیں ہے۔ کبھی راستہ چلتے چلتے مایوسی اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے، کبھی لگڑ رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، مگر اکیلا چلا جا رہا ہے۔ اب منزل تک پہنچے گا کہ نہیں، یہ وہ خود نہیں جانتا۔ اس مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا تھا، ہے تنہا گامزن ایک راہ بے معروف پر زاہد۔ اب میں نے تو زاہد کو کہہ دیا کہ اگر زاہد بھی بغیر کسی رہنما کے راستہ طے کرے تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو تو زاہد بھی نہیں ہے، وہ تو دنیا دار ہے، اس کی مشکلوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہے تنہا گامزن ایک راہ بے معروف پر زاہد، ایک ایسا راستہ جو بے معروف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ اس کی منزل تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ اس راستے پر چلا ہے اور وہ بھی اکیلا چلا جا رہا ہے تنہا گامزن۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہی منزل تک پہنچ جاؤں گا، کیا پریشانی ہے، بس یہ سیدھا چلے جاؤ، منزل مل جائے گی۔ ہے تنہا گامزن ایک راہ بے معروف پر زاہد، خدا جانے کدھر جائے گا جب چوراستہ ہے۔ جب تک راستہ سیدھا ہے وہ سیدھا چلتا جا رہا ہے،
اور اگر کوئی موڑ نہیں ہے تو پھر وہ منزل کو پہنچ جائے گا. لیکن منزل ملنے سے پہلے کتنی موڑیں آتی ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف اور کبھی چورستے بھی آ جاتے ہیں. تو چورستے پہ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ سیدھا راستہ جب تک تو ہے، جب تک تو جا رہا ہے آرام سے، لیکن جب چورستہ آئے گا، جب 2-3 راستے آئیں گے، تب کیا ہوگا؟ شمع نے تا پیشوائے خود کنت، نیم شمع نے کہ نورے گت کنت. ہاتھ میں وہ شمع نہیں ہے ہدایت والی. اب رہنما سالار کس کو بنائے گا؟ ایک وہ آدمی ہے جس کو رہنمائی کرنے والا میسر ہی نہیں ہے، کوئی راستہ بتانے والا ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں. وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ خود نہ چلے تو کیا کرے؟ راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور خود کسی کو ڈھونڈنے کو تیار نہیں ہے اور کسی کو رہنما بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیم شمع نے کہ نور گت کنت، کہ آدھی شمع بھی اس کو میسر نہیں ہے کہ چلو آدھی شمع بھی اگر ہوگی تو کچھ نور مانگ لے، وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ اس کے لیے تو کسی کو اپنا پیشوا بنانا پڑے گا، پہلے تو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے بعد اگر مل جائے تو پھر بنانا پڑے گا. دونوں کام اگر نہ کرنا چاہو تو پھر یہ منزل طے نہیں ہو سکتی. نیست عقلش تا دم زندہ زنت، نیم عقل نے کہ خود مردہ کنت. اتنی عقل نہیں ہے اس کے پاس کہ اپنے زندہ ہونے کا دم بھر سکے. یا تو آدمی کو زندہ ہونا چاہیے یا تو مکمل طور پر مردہ ہونا چاہیے. اب کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اس کی مثال دیتے ہوئے آگے سمجھائیں گے. تو اس آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک زندہ دل بنا سکے، اور اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مردہ دل سمجھ سکے تاکہ کسی زندہ دل کے پاس جا سکے. یا تو آدمی کو خود زندہ دل ہونا چاہیے کہ اپنی رہنمائی خود کرنے کے قابل ہو جائے، یا پھر اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کسی رہنما کی ضرورت ہے، تبھی اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ دونوں بھی نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. یا تو خود پیر بن جاؤ، کئی بار مولانا نے یہ بات کہی ہے، یا تو خود پیر بن جاؤ، وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو، وہ لیول وہ سٹینڈرڈ اپنے اندر پیدا کر لو کہ خود پیر بن جاؤ اور اپنے مرضی سے چلو اس نور کی روشنی میں. یا پھر دوسرا راستہ بنتا ہے مرید بننے کا. اب مرید بن جاؤ تاکہ پیر کی نگرانی میں آگے بڑھ سکو، اس کی ہدایت کے مطابق چل سکو. لیکن اگر یہ بھی نہیں بنتے، وہ بھی نہیں بننا چاہتے، تو پھر تو اس اندھے کا معاملہ ہو جائے گا جو لاٹھی بھی لینا نہیں چاہتا اور اندھا بھی رہنا چاہتا ہے. مردے آخلایت او تمام، تا برایت از نشیب خود بے بام. کسی عقل مند کے ہاتھ میں جا کر اپنے آپ کو مردہ بنا لو، اس کے سپرد ہو جاؤ. تم نہیں چل سکتے، تم اتنی دور نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، کسی جانے والے کے سپرد ہو جاؤ. اور یہ اسی وقت پہ ہو سکتا ہے جب تم اس کے سامنے جا کر مردہ بن جاؤ. ایک اور مثال دیتے ہوئے میں سمجھاتا ہوں آپ کو اس مسئلے کو، کہ آپ کے پاس یا تو گاڑی ہونا چاہیے، ایک چیز، دوسرا گاڑی چلانا آنا چاہیے، دوسری چیز، تیسرا راستہ معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنی منزل پر آرام سے پہنچ سکتے ہیں. گاڑی بھی آپ کے پاس ہے چلنے کے قابل، پھر اس کے اندر پیٹرول ڈیزل وغیرہ جو چیز بھی اس میں ریکوائرڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو گاڑی چلانا بھی آتا ہے، اور پھر آپ کو راستہ بھی معلوم ہے منزل کا. یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو ہی آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اس میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے تو آپ نہیں جا سکتے. ایک آدمی یہ ہو گیا. دوسرا آدمی یہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، ایندھن ہے، نہ اس کو گاڑی چلانا آتا ہے، نہ اس کو راستہ معلوم ہے. اب وہ منزل کو پہنچنا چاہے تو کیا کرے؟ اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ جس آدمی کو راستہ معلوم ہے، جس آدمی کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اگر وہ سوتا بھی رہے گا تو منزل کو پہنچ جائے گا. یہی بات مولانا روم کہتے ہیں، یا تو گاڑی والے بنو یا بیٹھنے والے بنو. نہیں، میں گاڑی والا بھی نہیں بنوں گا، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں گاڑی والا بن سکوں، لیکن میں پیچھے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا کسی کے، تو پھر تو بھول جاؤ منزل کو. ایک ہی راستہ بنتا ہے. عقل کامل نیست خودرا مرد کن، در پناہ عاقل زندہ سخن.
تو پوری عقل تو نہیں ہے نا، پوری عقل نہیں ہے، آدھی عقل ہے، تو کم سے کم اس آدھی عقل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مردہ تو بنا لو۔ اب ہوگا کیا، جیسے وہ پوری عقل والا منزل پر پہنچ رہا ہے اور جس رفتار سے پہنچ رہا ہے، آپ آدھی عقل والے ہو کر بھی اسی منزل پر اسی رفتار سے پہنچیں گے۔ ٹرین کا جو انجن ہوتا ہے، انجن والا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ اصل چلتا ہے، پیچھے جو ڈبے ہوتے ہیں مسافر والے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کو صرف پہیے ہوتے ہیں اور وہ پٹری پہ ہوتے ہیں اور انجن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ پٹری پہ رہو اور جڑے ہوئے رہو، اتنا ہی کام ہے اس کا۔ اب انجن چلتا ہے تو انجن کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلتے ہیں، انجن جہاں جاتا ہے یہ بھی وہیں جاتے ہیں، انجن جس رفتار سے جاتا ہے یہ بھی اسی رفتار سے جاتے ہیں۔ یہی بات تو ہے، رہنما اور رہنمائی میں آنے والے، سرپرستی کرنے والے، سرپرستی میں آنے والے، دونوں کا معاملہ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ پیچھے والے ڈبے اپنے آپ کو انجن کے سامنے مردہ بنا کے رکھیں کہ ہم خود نہیں چل سکتے مگر آپ کو جڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک معمولی تنکے کو پہنچنا ہے تو بادشاہ کے دربار میں جانے والے کی جوتی کو اگر وہ پکڑ لے تو پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں، زندہ نے تا ہمدم عیسیٰ بود، مردہ نے تا دم گہے عیسیٰ شود۔ نہ وہ زندہ ہے اتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا بن جائے، عیسیٰ کا ہم مشرب ہو، زندگی ایسی ہونا چاہیے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے ویسی ہونی چاہیے، یا نہیں تو پھر مردہ ہی بن جاؤ تاکہ عیسیٰ تم کو پھونک کر زندہ کر دے۔ اب وہ زندہ بھی نہیں ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے تو عیسیٰ کے ہم مشرب بن جائیں گے، مردہ ہے تو عیسیٰ کی پھونک کے اہل بن جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ زندہ نے وہ مردہ نے لاش ہے بوت، پورا باشد نے انب نے میں بوت۔ اب جو زندہ بھی نہیں ہے اس طرح کا، مردہ بھی نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی چیز یا تو زندہ ہوگی یا تو مردہ ہوگی، جو چیز زندہ بھی نہیں ہے مردہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے۔ لیونگ تھنگس میں آپ دیکھیے، جو لیونگ تھنگس ہوتے ہیں وہ یا تو زندہ ہوتے ہیں یا تو مردہ ہوتے ہیں، یا تو آدمی چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے یا مردہ ہوتا ہے، لیکن جو نان لیونگ تھنگس ہوتے ہیں وہ زندہ مردہ کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر جان ہی نہیں ہوتی ہے۔ کچا انگور ہے، پکا انگور ہے نہ سڑا ہوا انگور ہے تاکہ اس سے شراب بن سکے۔ یا تو پکے انگور بنو یا پھر ایسے انگور بنو جس سے شراب بنائی جا سکتی ہو، کچے انگور ہوں گے تو نہیں چلے گا۔ غورے کز غورگی در نگذرت، سنگ بستو خام و ترش و رد بوت۔ کچا انگور جو اپنے کچے پن سے آگے ہی نہ بڑھے، کچا انگور بھی ایک وقت کے بعد پکا ہو جاتا ہے نا۔ کچا انگور اپنے پکے ہونے تک کا انتظار کرے اور اس راستے پر جائے تو ایک نہ ایک دن وہ پکا ہو جائے گا، لیکن اگر کچا انگور اس طرح رہے کہ وہ کبھی پکا ہو ہی نہ تو اب کس کام کا ہو؟ پتھر بن جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ انگور اگر اس حالت کو پہنچ جائے کہ اب اس کے پکنے کا کوئی چانس نہ رہے تو لوگ پھینک دیتے ہیں۔ جانے کورش گام ہر سو می نہد، عاقبت نجہد ولے برمی جہد۔ اندھی روح والا آدمی ہر طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کی جو اندھی روح ہے جو اس کو یہ سمجھنے نہیں دیتی اس بات کو، اندھی روح کہتے ہیں آپ اس کو۔ اندھی روح ہر جانب اپنے پاؤں بڑھاتی رہتی ہے لیکن انجام کی فکر نہیں کرتی، عاقبت اچھی کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور پوری زندگی صرف تڑپتی رہتی ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنے اس راستے سے دور جانے والے لوگ ہیں، دنیا داری کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر سکون اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ ہر چیز ان کے پاس میسر ہو تب بھی وہ مطمئن نہیں ہے، اور جب روحانیت کے میدان کے شہسوار جتنے ہیں آپ ان کی زندگیوں کو جا کر دیکھیے، بھلے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ اطمینان کے ساتھ جیتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ جو اطمینان والا ہے ہی نہیں، اس سے خطاب ہی نہیں ہے، تو یہ اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بے چین روح یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی طرف جتنے لوگ جا رہے ہیں، دنیا طلبی کے راستے پر جتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ سب بے چین روح والے لوگ ہیں۔ لیکن جو روحانیت کے راستے پر چل رہے ہیں وہ لوگ مطمئن روح والے لوگ ہیں۔ سود ندہت بر جہیدن آزما، زاں کے نازل شد بلا از آسماں۔ اور اس وقت جب کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، جب وقت گزر گیا ہے، اس وقت تمہارا تڑپنا، اچھلنا، کودنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب وقت ہے، اب بھی بیدار ہو جاؤ۔ آسمان سے اگر ایک بار بلا اتر گئی تو واپس نہیں لوٹتی۔ اس سے پہلے کہ آسمان سے بلا اترے، اپنا معاملہ درست کر لو۔ ایک بار بلا اتر گئی تو پھر تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بہت مشہور کہاوت، جب چڑیاں پورے کھیت کو چگ گئیں تو اب اس کے بعد بیٹھ کر پچھتانے سے فائدہ کیا ہے؟ اٹس نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک۔ انگریزی میں بھی اس طرح کی کہاوت موجود ہے۔ تو وقت سے پہلے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اگر عقل مند ہے، وہ نور حاصل ہے، باطنی نور، تو اس کی روشنی میں آگے بڑھو، اور اگر وہ حاصل نہیں ہے تو اس نور والے کو تلاش کرو اور اس کے پیچھے پیچھے مردے کی طرح ہو جاؤ، تبھی تم کو وہ منزل حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ تم اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور اس کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی پسند کی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اپنی پسند کی چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو پھر اس میدان میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں اپنی پسند کی چیزیں قربان کرنے کی اہمیت قرآن سے ثابت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کے قریب بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی کس کو کہتے ہو؟ نیکی کے قریب بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی تم کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں چھوڑ دینا نہ سیکھو۔ جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک نیکی نہیں آ سکتی۔ اپنی پسند کی چیز وہ چھوڑنا سیکھو، اور جب تک یہ چھوڑنا ہماری عادت کا حصہ نہیں بنے گا، پکڑے رہیں گے اپنی زندگی کو، اپنے راستے کو، اپنی خواہشوں کو، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں چھوڑو۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے آپ ایک چھوٹی حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کچھ مچھیرے ایک دریا کے پاس گئے تو وہاں پر 3 قسم کی مچھلیاں تھیں۔ اب یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو آپ یہ مچھلیوں کے ذریعے اس حکایت کو واضح کر کے سمجھا رہے ہیں۔ اس بات کو، اس حکایت کے ذریعے اس بات کو واضح کر کے سمجھا رہے ہیں۔ 3 قسم کی مچھلیاں تھیں، اور وہ 3 قسم کی مچھلیوں نے اس وقت کیا کیا اور کس کا فائدہ ہوا، کون پریشانی میں آ گئی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم، والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش